اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بناتے ہیں جی مسور کی سبز کریمی دال۔ چلیے بناتے ہیں جی۔ آپ نے جناب دال لے لینی ہے۔ دال اپنی مرضی سے لینی ہے، کتنی آپ نے پکانی ہے، مقدار اور اس کی کوانٹٹی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس حساب سے آپ دال لے لیں، اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور اس کو صاف پانی سے دھلائی کر لیں، اور ساتھ ہی پانی ابلتے ہوئے رکھ دیں۔ جب پانی ابل جائے تو اس دال کو آپ اس پانی میں ڈال دیں۔ پانی میں جب تھوڑی سی دال ابل جائے تو آپ اس کو ڈھکن کی مدد سے ڈھانپ دیں تقریباً 10 منٹ کے لیے، اور دوسری طرف آپ آئل لے لیں اور آئل کے اندر آپ ثابت مسالہ جات کو ڈال دیں اور ان کو ایسا ایسا ہلائیں جب تک کہ یہ ہلکے سے براؤن نہیں ہو جائیں۔ یہ ثابت مسالہ جات ہر قسم کے کھانے کے لیے بے انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ ان سے کھانے میں اچھی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ براؤن ہو جائیں اور اس میں سے ہلکی ہلکی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں کاٹے ہوئے پیاز، ادرک اور لہسن کو ڈال دیں اور ان کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں، اور آہستہ 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 ان کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں۔ ان کو آپ نے اس وقت تک ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ صحیح طریقے سے براؤن نہ ہو جائیں۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب تک یہ پیاز صحیح براؤن نہیں ہوں گے اس وقت تک کھانے میں صحیح ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے اچھا ٹیسٹی کھانا کھانا ہے تو۔ دیکھیں جی، تقریباً آپ کے یہ پیاز اور یہ ادرک اور لہسن براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر اور اس کو اس طرح ہلاتے رہیں۔ ابھی دیکھیں یہ تقریباً براؤن ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے اس میں دوسری مسالہ جات جس میں لال مرچ ہے، ہلدی ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، کڑی پاؤڈر ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ نے ان میں ڈال کے اس کو ہلاتے رہنا ہے، اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی لگا دینا ہے تاکہ پانی کی وجہ سے یہ آپ کے جو مسالہ جات ہیں یہ نیچے لگیں گے نہیں اور جلیں گے نہیں، اور اس میں سے خوشبو خراب نہیں ہوگی۔ ابھی آپ اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ وہ بھی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں۔ ابھی جناب آپ نے یہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ اس میں سے آپ کو آئل علیحدہ نظر آنا شروع نہ ہو جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ آئل علیحدہ ہو گیا تو اس کے بعد جناب آپ نے اس میں دال ڈال دیں گے۔ ابھی دیکھیں تقریباً آپ کی دال ہو چکی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی اس میں کسر باقی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر اور اس کو رہنے دیں، اور ساتھ ساتھ آپ مسالے کو بھی بھونتے رہیں۔ تھوڑی کسر مسالے میں بھی ہے اور تھوڑی کسر دال میں بھی ہے۔ جب تک آپ کا مسالہ تیار ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک آپ کی دال بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہوگی۔ ابھی تقریباً آپ کا مسالہ ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھیں جی دال بھی آپ کی ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔ ابھی اس دال کو آپ اس مسالے میں ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد جب تھوڑا سا اس کو ابالی آنے لگ جائے تو آپ اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے رکھ دیں۔ یہ دیکھیں گل گئی۔ ابھی اس میں آپ ڈھکن لگائیں، تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کے لیے اس کو بند کر کے رکھ دیں، اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جی، آپ ڈھکن اٹھائیں، آپ دیکھیں آپ کی کتنی زبردست اور کریمی دال تیار ہے۔ یہ آپ کھائیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ مرغی اور دوسری چیزوں کو بھول جائیں گے۔ ابھی آپ اس کے اوپر جناب سبز دھنیا ڈالیں، اس کی خوبصورتی بھی بنے گی، اس میں سے خوشبو بھی آئے گی، اور انتہائی کریمی قسم کی دال آپ کی تیار ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ابھی جناب آپ گرم گرم، اگر آپ کے پاس تمیز ہے تو ٹھیک ہے، اگر تمیز نہیں ہے تو روٹی کے ساتھ آپ اس دال کو بسم اللہ کیجئے، اللہ کا نام لیجئے اور اس تناول فرمائیے، یعنی کھائیے،
اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کیجیے جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ والسلام علیکم۔